الحمد لله رب العالمين سبحان الله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام معززین حضرات اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس رب العزت نے ہماری زندگیوں کی بہاروں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا جمعہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سے درود و سلام کے لامحدود بار نبی اکرم نور جسم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم سب التجا کرتے ہیں
کہ یا رب العالمین اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت کرا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض گزار ہے کہ جو ہمارے بزرگ آبا و اجداد، رشتہ دار، دوست احباب اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس رمضان مبارک کے صدقے میں تمام کی بے حساب مغفرت کرنا۔ رب العالمین کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ ذات بڑی غفور ہے، بڑی رحیم ہے، بڑی مہربان ذات ہے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی والا عشرہ، عتق من النار، جہنم سے آزادی۔ اس عشرہ مبارک کی سب سے بہترین دعا اللہم اجرنی من النار، یہ پڑھتے رہنا قرآن کریے۔ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذابوں سے بچا دیتا ہے، چونکہ اس عشرہ کے اندر خوش نصیب لوگ مسجد کا رخ کر آتے ہیں اور اعتکاف جیسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مساجد میں تشریف لے آتے ہیں، اور تصاویر، قرآن کی تلاوت، نوافل، بہت سارے اعمال صالحہ ان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول کرتا ہے۔ اصل نیت تو اعتکاف کی حالت میں بندے کو تلاش لیلۃ القدر کی ہوتی ہے کہ وہ قدر والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف والوں کو نصیب فرمائے۔ اس لحاظ سے معتکفین اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی ہر وقت جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جو بندہ کسی دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اپنی دعائیں قبول فرماتا ہے، اپنی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو شخص دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ رب سے مانگتا ہے، گویا اس کو دوسرے بندے سے پیار ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہا ہے۔ دعا خالص عبادت ہے۔ اس وقت اس کا دوست اسے نہیں دیکھ رہا، اس کا رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو یہ رب سے کیا مانگ رہا ہے۔ جب وہ بندہ اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ خالصتاً اپنے دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔
اور جس کو اللہ کے بندوں سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی خاص نظر کرم عطا فرماتا ہے۔ اور آج کا جمعہ المبارک، رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اسے جمعہ الوداع کہتے ہیں کہ رمضان شریف ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان شریف کی جدائی ہو رہی ہے، پتہ نہیں اگلے سال زندگی وفا کرتی ہے تو ہماری زندگی کی بہاروں میں ایک مرتبہ پھر رمضان شریف تشریف لے آتا ہے کہ نہیں۔ اس لحاظ سے جمعہ الوداع، جدائی والا جمعہ، اس کو اہل اسلام سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خاص کوشش کرتے ہیں کہ اس جمعہ المبارک کو گڑ گڑا کر، اس جمعہ المبارک کو استغفار کر کے، اس جمعہ المبارک کو اپنی رمضان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں سادہ سجود ہو کر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کی محبت رمضان سے دیکھتا ہے، اس بندے کو رمضان کے ساتھ اتنا میں ہم محبت ہے، اتنا پیار ہے، یہ رمضان کی جدائی میں رو رہا ہے، اس کا دل غمگین ہے، یہ چاہتا ہے کہ ابھی رمضان باقی رہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رمضان بھی گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کے دل میں رمضان کا یہ ادب دیکھتا ہے، رمضان کا احترام دیکھتا ہے، رمضان سے پیار دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک سے پیار کرنے کی وجہ سے ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر سال، ہر آن، ہر لہجہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر وقت رمضان المبارک میں نازل ہوتی رہتی ہے اور مغفرت کے پروانے بندے کے پاس آتے رہتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک میں اپنی مغفرت کرا لیتے ہیں۔ اور اس جمعہ الوداع کے موقع پر ہمیں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ المبارک کے صدقے ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ بندہ جتنا مرضی گنہگار ہو، جتنا مرضی خطا کار ہو، جتنا مرضی غفلت میں پڑا ہوا ہو، جو اس سے زندگی میں گناہ سرزد ہو گئے ہوں، اللہ کی ذات ایسی غفور کریم مہربان ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اس رب کی بارگاہ سے التجا کر کے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی فوراً مغفرت فرما دیتا ہے۔ رب العالمین کا قرآن بھی اس پر شاہد ہے، جگہ جگہ پر رب العالمین نے بندے کو توبہ استغفار کی تلقین فرمائی ہے۔ رب نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو، اور جس کو یہ توبہ نصیب ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رنگ بھی اور لگا دیتا ہے، جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کی عادت مبارک تھی کہ یہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ میں حکومت کی بار دور ہو اور وہ عیاشیوں میں چلے جائے۔ آج کے حکمرانوں کی طرح وہ تو حضور علیہ السلام کے عشق میں رنگے ہوئے لوگ تھے، سبحان اللہ، حضور کے صحابی تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے،
ان کی عادت مبارک تھی جب رات ہوتی آپ آرام سکون کے ساتھ نیند نہیں کرتے بلکہ گلیوں کا چکر لگاتے اپنے محلے میں تشریف لے جاتے مختلف علاقوں میں بھیس بدل کر جا کر دیکھتے کوئی دکھ میں زندگی تو نہیں گزار رہا اور جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ ان کی مدد کیا کرتے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں گلی کے دوسرے کونے سے ایک بندہ جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے وہ سامنے آ رہا اب اس کی نگاہ پڑی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا پریشان ہو گیا کیونکہ حضرت عمر وہ خلیفہ تھے کہ فوراً سزا کا اعلان فرما دیتے کوئی نافرمانی کرتے ہوئے پکڑا جائے اسے فوراً سزا ہو جاتی تھی اب اس بندے نے دیکھا کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں حضرت عمر کے پاس سفارش بھی نہیں چلتی کوئی سفارشی بھی نہیں ہے اب پکڑا گیا تو 80 کوڑے پڑیں گے دل ہی دل میں سوچتا ہے میں کون سی سفارش کروں میں کیا کروں کہ مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے مجھے اس سزا سے نجات مل جائے جب اس کو کوئی دروازہ نظر نہ آیا اس کے دل نے کہا جب سارے راستے اور دروازے بند ہو جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ کا راستہ کھلا رہتا اللہ کی بارگاہ میں بندہ رجوع کرے اس نے سب کچھ چھوڑا رشتہ داروں پر اعتماد ختم کیا عزیز و اقارب پر اعتماد ختم کیا دل کے اندر پکے یقین اور صدق کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں کہنے لگا یا رب العالمین آج مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رسوا اور ذلیل ہونے سے بچا لے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں میں سچ کے دل سے توبہ کرتا ہوں یا رب العالمین آئندہ شراب نہیں پیوں گا شراب نوشی نہیں کروں گا آئندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا یا اللہ اپنے مہربانی کر آج مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا ہے اتنا دل میں کہتا ہوا دل کے تار چھیڑتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل رابطے کر رہا ہے اب رب جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے جب تعلق مضبوط کرتے ہوئے حضرت عمر کے سامنے آ گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسے دیکھا کہ اس نے ہاتھ پیچھے چھپایا ہوا ہے آپ نے فرمایا ہے بندہ خدا یہ بتاؤ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جو تو چھپا رہا ہے اب وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا کہ ابھی دیکھ لیں گے اس نے عرض کی حضور میرے ہاتھ میں بوتل ہے آپ حیران رہے ہو گئے آپ نے فرمایا بوتل تو ہے چھپا کیوں رہا ہے اس میں ہے کیا اب وہ پریشان دل میں کہتا ہے اگر شراب کا کہوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے غصہ ہو جائیں گے رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا سزا مل جائے گی ذلیل و خوار ہو جاؤں گا اب سوچ رہا ہے اب کیا کروں اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنی زبان سے فوراً کہا جی اس میں کچھ نہیں یہ سرکہ ہے سرکہ اچھا حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا سرکہ ہے ذرا دکھا تو صحیح دیکھیں کون سا سرکہ ہے کس کوالٹی کا سرکہ ہے اب دل پریشان ہو گیا اس کا کہ اب تو پوری طرح پھنس گیا آنکھیں بند کر کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو حضرت عمر فاروق کے جب آگے کیا
تو کیا دیکھتے ہیں؟ تھی تو شراب، لیکن جب سامنے کیا تو سرکے میں تبدیل ہو چکی، بدل گئی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا اور آپ نے فرمایا اچھا یہ تو سرکہ ہے۔ وہ بندہ بھی بڑا پریشان ہوا کہ تھی تو شراب لیکن سرکے میں کیسے بدل گئی۔ پھر اس کو سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچایا ہے، اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو یارو، گناہوں کی شراب جتنا بڑی سے بڑی ہو، ایک مرتبہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کی شراب کو بھی سرکے میں بدل دیتا ہے۔ اس جمعۃ الوداع کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ہم اپنے گردان میں دھیان کر دیکھیں، ہم کتنے نیکوکار ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں، کتنی ہمارے اندر ہمت ہے، کتنی طاقت ہے، اور ہم اس طاقت کا استعمال کیا عبادت کرنے میں گزارتے ہیں؟ اپنی طاقت کا استعمال غریبوں کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ محبت اس میں گزارتے ہیں، یا شیطان کے کہے پر ہم نے زندگیوں کو گزارا ہے؟ اپنی پوری گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں صدق کے دل سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اگر معافی طلب کر دیں، اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے، اللہ معافی عطا فرمانے والا ہے، غفور ہے، مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر، حدیث سیاہ ستر کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی بڑی خطا کار، ساری زندگی اس نے ذلت میں گزاری، رسوائی میں گزاری، ساری ان کی فحاشی اور دنیاوی میں اس نے گزار دی، ایک لمحہ بھی وہ نیکیوں میں مشغول نہ ہو۔ سرکار فرماتے ایک دن ایسا آیا کہ وہ زنا کے وعدے پر جا رہی تھی، کسی کے ساتھ غلط کاری کے ارادے سے بن سمجھ کر وہ عورت چل پڑی۔ سرکار فرماتے ہیں دشوار گزار راستوں سے چلتے ہوئے جب وہ ایک جنگل میں پہنچی نا، جنگل کے اندر راستے سے گزر رہی ہے، وہاں پر دیکھا کہ ایک کتا یا کتیا اس کے اوپر سکرات اتاری ہے۔ سکرات کس کو کہتے ہیں؟ کہ موت کے عین وقت بندے کے جسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی سانس جو ہے وہ گلے میں اٹک جاتی ہے، نہ وہ سانس باہر نکلتی ہے نہ ٹھیک طرح نیچے جاتی ہے، اور اس وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی آری کے ساتھ اس کے جسم کو چیرا جا رہا ہو، جسم کو چھلنی کیا جا رہا ہو، اتنا درد محسوس ہوتی ہے اس موت کے وقت۔ اس موت کو سکرات کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس عورت نے دیکھا کہ اس کے اوپر، کتیا کے اوپر سکرات اتاری ہے اور وہ کھڑک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی۔ اس کو جب اس نے دیکھا، دیکھ کر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہدایت عطا فرماؤ اس ذات سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا۔ اب اس کی ہدایت کا دن آ گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت اپنے دل میں سوچتی ہے، اس کتیا کو دیکھ کر، تڑپتا دیکھ کر، تڑپتا دیکھ کر، موت کے قریب دیکھ کر کہتی ہے یہ تو جانور ہے، اس پر جب موت کا یہ وقت آیا ہے
تو اس کا یہ حال ہے کہ تڑپ رہا ہے، بھڑک رہا ہے یہ جانور، جب میرے اوپر موت کا وقت آئے گا تو میرے ساتھ کیا بنے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اس کے دل میں جب یہ بات آئی، خوف خدا دل کے اندر چلا گیا، فوراً تڑپ کر پھینک کر جلدی جلدی اس جانور کے پاس گئی، اس کا جو دوپٹہ تھا اس دوپٹے کے ساتھ اپنے جوتے کو باندھا، کہیں پر کنواں قریب تھا، کنویں کے اندر ڈالا، جتنا پانی میسر آیا جوتے میں وہ پانی لیا، اور دوپٹہ جو گیلا تھا اس کا پانی بھی نچوڑ کر اس جانور کو اس نے پلایا، اور جانور کو جب پانی ملا، پیاس ختم ہوئی، اب اس کی سانس میں سانس آئی اور کچھ اس کو سکون مل گیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کو، اس عورت کو صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے مخلوق خدا پر رحم کیا، ایک جانور کے اوپر۔ اب بندہ جتنا مرضی گناہگار، اگر جانور کے اوپر رحم کرنے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ جب ہم انسانوں کے اوپر مہربانی کریں، انسانوں کے اوپر احسان کریں، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا انعام عطا فرمائے۔ لہذا جمعۃ الوداع کا پیغام یہی ہے کہ ہم حسن سلوک کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ پیار کریں، اور جو خطبے میں آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کی شان بیان فرمائی، مجھے واضح فرما جمعہ کا دن ہے، رمضان ہے، آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں اونچی سبحان اللہ۔ رب نے قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی ایک شان بیان فرمائی، رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب نے فرمایا ہم نے نازل کیا قرآن کریم میں شفا کو، قرآن میں شفا نازل فرمائی اور رحمت نازل فرمائی، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے صدقے میں اللہ مومن کو شفا بھی عطا فرماتا ہے، اللہ رحمت بھی عطا فرماتا ہے۔ شفا اور رحمت، یہاں پر اس آیت میں صرف دو چیزوں کا ذکر ہے، لیکن رب نے فرمایا یہ تمام چیزیں، شفا بھی اور رحمت بھی، قرآن سے ملتی ایمان والے کو ہے۔ بے ایمان ہو، ایمان والا بندہ نہ ہو، اس کو قرآن سے شفا نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے پکا ایمان والا بنے، پکا بندہ مومن بنے، پھر دیکھے قرآن سے کیسے شفا عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی شفا تو بڑی ایک ظاہری طور پر بیماری، اس سے قرآن شفا عطا کرتا ہے، اور جب پڑھنے کے بعد جو بڑی بیماری لاحق ہوگی، اللہ نہ کرے کہ کسی کو جہنم میں جانا پڑے، عذاب میں مبتلا ہونا پڑے، وہاں پر بھی قرآن شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں پر بھی قرآن، کیسے بندہ قبر میں چلا گیا، بندے کو اپنے اصلی مقام میں چھوڑ کر آئے اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، خیش قبیلہ، دوست احباب، قبر کے اندر۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر کسی کو کوٹھی نصیب ہوتی ہے، بنگلہ نصیب ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں نصیب ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھر نصیب ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے نہیں کہ وہ اس بنگلے میں رہے، اس کوٹھی میں رہے، اس اچھے مکان میں رہے، لیکن ایک گھر اللہ نے ایسا بنایا ہے جو امیر کو بھی وہی ملتا ہے، غریب کو بھی وہی ملتا ہے۔ وہ مکان قبر ہے۔ امیر جتنا مرضی بڑے بڑے گھروں میں رہے، آخر کار قبر میں جائے گا۔ غریب جتنا غربت
کا وہاں گھر ایک ہے، لیکن وہاں پر تبدیلی ہوگی کہ وہ لوگ جو دنیا کی ناز اور نعمتوں کے اندر مگن ہو کر اللہ کی یاد سے غافل رہے، جب اس مکان میں جاتے ہیں تو ان کو عذاب ہوتا ہے۔ وہ خوش نصیب جو رہتے تو چھوٹے گھر میں ہے، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، قرآن کی یاد رہتی ہے، وہاں جا کر بنگلے سے کوٹھی سے پڑھ کر اللہ جنت کا مقام عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جب بندہ مومن قبر کے تک پہنچتا ہے، قبر بنانے والا اس کو نچوڑنے کے لیے، اسے عذاب کرنے کے لیے دائیں بھی آتی ہے بائیں بھی آتی ہے، بندے کی پسلیاں پیوست ہونے لگتی ہے، بندہ گھبرا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، اے میرے یاروں، اے میرے دوستوں، اے میرے رشتے داروں، اے میرے والدین، میرے بھائی، تم دنیا کے اندر مجھے کہا کرتے تھے کہ تیرا ہر جگہ پہ ساتھ دیں گے، تیری مشکلات آسان کر دیں گے، تیرے اوپر اگر کوئی مشکل پیش آئے گی ہم اس مشکل کے اندر مشکل کشائی کریں گے۔ کیا ہو گیا ہے آج ان تاریخ کوٹھی کے اندر بند کر کے، جہاں کوئی روشنی نہیں ہے، جہاں پر کوئی چراغ نہیں ہے، تو مجھے اندھیرا چھوڑ کر جانے لگے، میری بات بھی نہیں سنتے۔ فرمایا وہ مردہ اپنے رشتے داروں کے چلنے کی، قدموں کے نالین کے چلنے کی آوازوں کو سماعت کرتا ہے اور کہتا ہے، فریاد کرتا ہے مردہ قبر کے اندر، اے میرے یارو، اے میرے دوستو، میرے پاس آؤ، میرے اس کالے مکان کے اندر، میری اس کوٹھی کے اندر مدد کرو، یہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنتا، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اچانک اس کی قبر کے اندر نور ظاہر ہو جاتا ہے، ایک روشنی آ جاتی ہے، قبر نور علی نور بن جاتی ہے، قبر کے اندر پہنچنے والا وہ شخص اس نور سے سوال کرتا ہے، اس روشنی سے پوچھتا ہے، جب میرے دوست اور میرے رشتے دار مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، آئے قبر کے اندر روشنی بن کر آنے والے ذرا تو تعارف کرا، تو کون ہے، کہ میرا ساتھ دینے والا کون؟ اس روحانیت سے، اس روحانیت سے، اس روشنی سے آواز آتی ہے کہ اے بندہ مومن، میں تیرا وہ شباب ہوں، میں تیرا وہ اجر ہوں کہ دنیا میں رہ کر تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اللہ کا کلام قرآن پاک آج تیری مدد کو آ گیا ہوں۔ تو قرآن کریم دنیا میں بھی شفا، قبر میں بھی شفا، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قرآن کی دولت میسر ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں ہوتی، لیکن بندہ اگر رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے اس قرآن سے یاری لگائے نا، پتہ ہے اس کا کیا انعام ملے گا؟ خدا کی قسم یہ بات حدیث سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بندے کی عمر بڑی ہو گئی، بندہ سمجھتا ہے بس میری عمر کے بعد تھوڑے دن بچے ہیں، پتہ نہیں آج موت آ جائے، کل موت آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اس کا دل کر گیا کہ عمر کے اس حصے میں میں قرآن پڑھوں گا۔ مطلب بعض بار سوچتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ بات بندے کے نیکی کرنے میں آڑے آ جاتی ہے۔ وہ ایک شعر یا مقولہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، کہ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ مطلب ہوتا ہے ہاں جی میں یہ کام کروں تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر تو نے لوگوں کو راضی کرنا ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے بندے نے قرآن کریم قاری صاحب سے پڑھنا شروع کر دیا، عمر کے دم سے حصہ دیا، قرآن شروع کر دیا، ایسا ایسا پڑھتا گیا، اب زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، ایک لفظ کو بار بار پڑھتا ہے۔ فرمایا
زبان کے اوپر لفظ ٹھیک کرنے کے لیے بار بار جب لفظ پڑھا جاتا ہے اللہ بار بار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان یہ اللہ بات سبحان اللہ سبحان یہ اللہ قرآن کا یہ اعجاز ہے۔ فرمایا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، ابھی ایک دو سپارہ پڑھا تھا، اجل آ گئی، وفات ہو گئی، قبر میں پہنچ گیا، وہاں پر سوال کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، آ کے سوال کرنا شروع کرتے ہیں، من ربوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کو آڈر ہوتا ہے وہ اس سے سوال و جواب بعد میں کر لینا، پہلے یہ دیکھو یہ دنیا میں قرآن پڑھ رہا تھا، قاری صاحب کو قرآن سیکھ رہا تھا، آج قبر میں آ گیا ہے، پہلے اس کا قرآن مکمل کرو، سوال و جواب بعد میں کیا جائے گا۔ قرآن اتنا ساتھی ہے، قبر کے اندر بھی قرآن نصیب ہو جاتا ہے اس بندے کو جو دنیا میں قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے، قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ دولت میسر ہوتی ہے اسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، قاری قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن ایسا عظیم نسخہ ہے، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، فرمایا اس کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ اللہ نے کرم کیا ہے حضور کی امت کے مسلمانوں پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن نظر آتے ہیں، قرآن کی دولت ان کے سینوں میں ہوتی ہے۔ یہ آج قرآن محفوظ ہے، قرآن کی تلاوت محفوظ ہے تو ان قاریوں کی وجہ سے، ان حافظوں کی وجہ سے، ورنہ پاکستان میں خاص طور پر حکومت کی جانب سے کوئی اقدام نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن کی مدد کرے، مدارس کے ساتھ تعاون کرے کہ وہ وہاں پر قرآن سکھاتے ہیں، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز آپ خوش نصیبوں کو عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنی جانب سے جتنا ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تعلیم کے اوپر آپ خرچ کر دیتے ہیں، آپ حافظ بنانے کے لیے، قاری بنانے کے لیے مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور قاری قرآن جب میدان محشر میں نا جنت کے اندر جانے لگے گا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قاری سے فرمائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا ہے قاری قرآن ہے، حافظ قرآن تو یہاں پہنچ گیا ہے میری بارگاہ میں۔ رب فرماتا ہے اب میں رب تجھے کہتا ہوں دنیا میں تو قرآن پڑھا کرتا تھا تو دنیا کے لوگ تیرا قرآن سنتے تھے، جیسے رمضان المبارک میں تراویح کے اندر آپ لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ آپ اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ رب فرمائے گا اے قاری حافظ دنیا میں جو قرآن پڑھتا تھا لوگ سنتے تھے، آج رب فرمائے گا اے حافظ اے قاری مجھ رب کی بارگاہ میں اب تو قرآن کی تلاوت کر، اب میں رب تیری تلاوت کو سنتا ہوں۔ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ حالانکہ جب دنیا میں قاری تلاوت کرتا تو رب نہیں سن رہا، وہ سن رہا ہے نا، دنیا میں بھی سنتا ہے، لیکن رب حافظ قرآن کو یہ اعزاز بخشے گا کہ حافظ القاری کی شان یہ ہے کہ میدان محشر میں رب اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب قاری قرآن حافظ قرآن مصلی کے اوپر رمضان میں تراویح میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا تو قرآن سے محبت کرنے والے بطور انعام قاری کی مدد کیا کرتے تھے، قاری کو انعام دیا کرتے تھے، کوئی سود دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی چیز نچھاور کر رہا ہے، ان کا دل خوش ہو رہا ہے کہ اس نے قرآن سنایا ہے، کیونکہ قرآن کا دین تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ اس لیے کہ ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے، رب کی بارگاہ میں ہمارا نام لکھا جائے کہ ہم یا اللہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والے۔ تو یا اللہ دنیا میں لوگ کی خدمت کیا کرتے تھے، انعام دیا جاتا تھا قرآن کی تلاوت کرنے پر،
آج میدان محشر میں یا اللہ تو قاری کو کیا انعام عطا فرمائے. رب تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن کی 6666 آیات ہے. قرآن کی کم و بیش 6666 آیات ہے. رب فرماتا ہے اے حافظ قرآن میری جنت کے درجے بھی 6666 ہے. جنت کے درجے بھی قرآن کی آیتوں کے برابر ہے. اب اے قاری قرآن یہاں پر تو قرآن کی تلاوت کرتا جا. جب ایک آیت کی تلاوت کرے گا میں تجھے جنت کا ایک درجہ عطا فرماؤں گا. ادھر تو قرآن مکمل کر لے گا پوری جنت کا مالک بن جائے گا. یہ ہے حافظ قرآن کی شان. اور ان حافظوں کی مہربانی ہوتی ہے جی ہمارے کچھ نہ دینے پر بھی یہ ہمیں قرآن سناتے ہیں. حضرات گرامی انشاءاللہ العزیز کل اسی مسجد کے اندر ختم